الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ سماعت فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ شریفہ کی 6 نمبر آیہ مبارکہ کے تحت وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ۔ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو پھر تم اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ کل مسح کے موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی، پاؤں کا دھونا بتمام و کمال، پاؤں کا دھونا بھی فرض میں شامل ہے، اور یہ ٹخنے یہ بھی فرض میں شامل ہیں، یعنی ان کو بھی دھویا جائے گا، بلکہ زیادہ بہتر ہوگا کہ پنڈلی کو دھونے میں شامل کر لیا جائے، یعنی آدھی یا آدھی سے کم پنڈلی بھی دھو لی جائے۔ جس طرح کل بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اعضائے وضو قیامت کے دن روشن و تابہ ہوں گے، تو جس سے ہو سکے ان میں تھوڑا اضافہ کر لے، یعنی جو اعضائے وضو دھونے والے ہیں یا تو ان کو بہت اچھی طرح دھو لے، یا پھر یہ کہ ان میں تھوڑا سا اضافہ کر لے، مثلا ٹخنوں سے اوپر تک دھو لے، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا زیادہ روشنی عطا فرما دے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پاؤں میں انگوٹھے کوئی دھاگا وغیرہ باندھا ہوتا ہے بعض بیماریوں کی وجہ سے، اس کے نیچے پانی نہ جائے تو نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ جس طرح میں قبل ازیں یہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ناخنوں پر خواتین نیل پالش لگا لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کا جرم اس کی طے ناخن پر جمی ہوئی ہوتی ہے، ایسی صورت میں نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جو رنگ ہوتا ہے حنا مہندی وغیرہ کا یا دوسرا رنگ جس کا جرم اس طرح جس کی طے نہیں بیٹھتی، وہ ہو تو اس کی کوئی بھی حرج نہیں ہے اس کا، یعنی ہاتھوں کو مہندی لگی ہو، ناخنوں کو مہندی ہو، رنگ لگا ہوا ہو، یعنی دھو لیا جائے تو رنگ اگر چڑھا ہوا ہو تو وہ رنگ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، لیکن نیل پالش نہیں، یعنی جس کی طے اوپر چڑھ جاتی ہے کہ جس کے نیچے پانی نہیں جاتا۔ اسی طرح وہ رنگ روغن کرنے والے وہ احباب کہ جن کے ہاتھوں کو وہ پینٹ وغیرہ لگ جاتا ہے، طے چڑھ جاتی ہے، ان کو بھی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے، جس قدر ممکن ہو صاف کر لینا چاہیے، تاکہ ہاتھ اور پاؤں پوری طرح دھل جائیں۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں، چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا چوتھائی سے سر کا، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا، یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا جلوہ فرماتے، کسی جنگل بیابان کا واقعہ ہے کہ آپ تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کے جانب، یا تشریف لے جا رہے تھے، یعنی حالت سفر میں تھے، تو ایک چشمہ سے صحابہ کرام نے وضو فرمایا۔ شاید وہ سردی کا موسم ہوگا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ انہوں نے جو مبارک پاؤں دھوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، رب کریم ان پہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، یعنی پاؤں دھوئے تو ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، تربیت فرمانے والے کریم آقا ہیں، اور کتنا ملاحظہ فرماتے ہیں، باریک باریک چیزوں کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ عام حالت میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آنے والا ہوتا ہے تو کوئی بندہ اس کے چہرے کی طرف، اس کے پاؤں کی طرف، ایڑیوں کی جانب تو نہیں دیکھتا، جو کہ کریم آقا تربیت فرمانے والے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کی تربیت فرمانا تھی، تو حضور نے ملاحظہ فرما لیا
کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، یعنی پچھلی جانب پاؤں دھو لیے، پچھلی جانب ایڑیوں کے قریب کی جگہ خشک رہ گئی، یعنی ایڑیوں کے اوپر جو ایک پٹھا سا ہوتا ہے اور پاؤں کے ٹخنوں کے دائیں اور بائیں تھوڑی تھوڑی گہرائی ہوتی ہے، اگر غور نہ کیا جائے تو اس جگہ پانی نہیں پہنچتا، اسی طرح پانی نہیں پہنچا تھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احساس دلایا کہ ایڑیاں جہنم میں جائیں گی، یعنی جو ایڑیاں دھلنے سے رہ گئی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ کریم آقا نے یہ تربیت فرما دی اور ایک احساس دلا دیا، ان اعضائے وضو کا جن کا میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں، چہرے کا، ہاتھوں کا دھونا، پاؤں کا دھونا، یہ فرض میں شامل ہے، اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یعنی سرکار کا جو ارشاد گرامی کہتے ہیں احساس دلایا نا، دراصل فرمایا صحابہ کو تھا اور قیامت تک آنے والے امتیوں کو احساس دلا دیا کہ یہ اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے، ان میں کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اگر خشک رہ گیا تو یوں سمجھو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، معاذ اللہ تعالیٰ۔ چوتھائی سے سر کا مسا فرض، اور بقیہ جس طرح میں کل بیان کر چکا ہوں کریم آقا کی سنت ہے اور بعض عمل مستحبات میں سے ہے۔ سوچیے تھوڑا سا، جو وضو میں کوتاہی کرے، اعضائے وضو پوری طرح نہ دھوئے، اس کے وہ اعضاء جہنم میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جو سرے سے کرتا ہی نہیں ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، وضو کرتا ہی نہیں ہے، وضو کرنے والے کے اعضائے وضو سوکھے رہ جائیں تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، تو جو سرے سے ہی وضو نہیں کرتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال پروردگار عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تمہاری حالت جنابت کی ہو، جس کو ہم عام طور پر غسل کی حاجت کہتے ہیں، خواہ کسی بھی صورت میں ہو، یعنی حقوق زوجیت ادا کیے یا ویسے بدخوابی ہو گئی، انسان کو غسل کی حاجت ہو گئی، اب وہ مسئلہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ میرا اللہ ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں پاک نبی کی جو امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاک ملازہ فرمانا چاہتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو فطہروا، بہت اچھی طرح اپنے آپ کو پاک کرو، مبالغے کے ساتھ فرمایا بہت اچھی طرح طہارت کرو۔ کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت کی مبارک سنت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، استنجا فرمایا اور آپ نے وضو فرمایا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو فرمانے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے یا اپنے سر مقدس پر لب بھر کے پانی ڈالا اور پھر غسل فرمایا۔ یہ طریقہ سنت ہوگا، یعنی آدمی اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہے اسے نظر آ جائے یا اسے احساس ہو کہ میرے بدن پر کہیں نجاست لگی ہے، پہلے نجاست کو دھو لیا جائے، پھر استنجا کیا جائے، اس کے بعد پھر وضو کیا جائے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پورا وضو نہ بھی کرے، البتہ ہاتھ دھو کر کلی کر لے، صرف کلی نہیں بلکہ غرغرہ کرنا ہوگا، یعنی حلق تک پانی پہنچانا ہوگا، اور ناک میں پانی بھی ڈالیں اور یہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچنا ہوگا، جہاں نرم ہڈی، اور اوپر کو سڑکنا، سانس کھینچنا ایسے نہ کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے، بس چلو بھر کے ناک میں پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف کرنا کریم آقا کی سنت ہے۔ اگرچہ حضور کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تعلیم امت کی خاطر میرے کریم آقا نے یہ والی مبارکہ فرمایا، اس طرح وہ کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں اور پھر سارے بدن کو دھو لیں، اس کا غسل مکمل ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ اگر اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو تو آخر میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو آخر میں کر لیں۔ کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمۃ اللہ سے مختلف ارشادات عالیہ منقول ہیں، احادیث برکہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جن احادیث مبارکہ سے مسائل کو استنباط فرمایا، ان کے مطابق اگر وہ حصے جو شرم والے حصے ہیں ان میں احساس مجھے دلا دیتے تاکہ میں اپنی ٹانگوں کو سکیل لوں، یعنی جس میں انور مس ہوتا، تو امام اعظم فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ محض مس ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں البتہ اگر شہوت کے ساتھ مس کیا پھر وہ وضو کو دہرائے گا۔ امام شافعی مطلقاً فرماتے ہیں تو اس لیے جتنی احتیاط ہو سکے وہ اچھی بات ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ لامستم النساء یہاں سے مراد حقوق زوجیت کا ادا کرنا ہے۔ ان صورتوں میں اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی میسر ہے لیکن اس کا استعمال کرنا مضر صحت ہو، انسان کو نقصان دے کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہیں، وہ غسل نہیں کر سکتا، زخم ہے غسل وغیرہ وغیرہ، وہ ایسی صورت میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فلم تجدوا ماء، اگر تو پانی کی سہولت نہ پاؤ فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم تیمم قصد کرو۔ تیمم کا لازمہ ہوتا ہے ارادہ، قصد کرنا، متوجہ ہونا، پھر تم قصد کرو پاکیزہ مٹی کی جانب، یعنی تم تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم، اور اس مٹی کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا بھی اس سے مسح کرو۔ یعنی پھر کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا۔ اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے اور آج 18 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ بعض احباب مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، ان کو یہ مسئلہ خوب یاد کر لینا چاہیے۔ اگر حالت اعتکاف میں دن یا رات کے وقت سوتے ہوئے غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے تو اسی طرح اٹھ کر مسجد سے باہر نہ جائیں بلکہ وہیں تیمم کریں، تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلیں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اپنے اس حجرے میں تیمم کر لیں، تیمم کر کے پھر باہر غسل کرنے تک جائیں تاکہ کم از کم تیمم تو وہ کر لیں گے نا، اگر غسل تو نہیں اندر کیا جاتا، تیمم کر کے پھر مسجد سے باہر نکل کر واش رومز میں وہ اب غسل کر کے واپس آئیں گے۔ عام حالت میں اگر خدا نخواستہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، شدید سردی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، اور اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر استعمال کیا جائے گا تو صحت کو نقصان پہنچ جائے گا، گرم کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ گرم کرنے کی سہولت ہو اور پانی مضر صحت نہ ہو، نقصان نہ دے تو پھر غسل ہی کیا جائے گا۔ تیمم کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، ذرا تھوڑی دیر میری جانب متوجہ، اچھی طرح متوجہ ہو جائیے۔ میں تیمم کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے پھیلایا جائے گا، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مٹی یا جن سے مٹی پر مارا جائے گا۔ فقہاء کرام کے نزدیک اگر چٹائی وغیرہ میں اتنی مٹی موجود ہے کہ اگر آپ ہاتھ ماریں تو اڑتی ہوئی مٹی نظر آئے، یعنی اتنی مٹی چٹائی میں موجود ہو کہ ہاتھ ماریں تو اڑتی ہوئی نظر آئے، یا شیشے پر یا کسی لکڑی پر یا کسی شے پہ گرد و غبار جمع ہوا نظر آئے تو ایسی صورت میں اس پر بھی تیمم ہو جائے گا کہ مٹی ہاتھ کو لگ جائے گی۔ اگر ایسے نہیں تو پاکیزہ جگہ جس کے لیے پاک ہونا آپ کو یقین ہو کہ یہ جگہ پاک اور صاف ہے، وہاں اپنے ہاتھ کو زوم کر کے زمین پر مارا جائے گا اور پھر پھونک مار کر یا ان انگوٹھوں کی جڑوں کو آپس میں یوں کر کے ٹکرا کر زائد مٹی کو گرا دیا جائے گا۔ بقیہ مٹی جو ہاتھوں کو لگی ہوئی ہے اس کو اپنے چہرے پر پھیرا جائے گا اس انداز سے ایک ہی مرتبہ کہ بتمام و کمال پورے چہرے پر وہ مٹی لگ جائے۔ یعنی مٹی کا جو اثر ہے نا، زیادہ مٹی کے نظر آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی چہرے پہ نظر آئے، نہیں، چونکہ ہاتھوں کو لگی ہوئی اضافی تو جھاڑ لی گئی ہے پورے چہرے پر۔ چہرے سے مراد جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کان کی ایک لو سے دوسرے لو تک اور اگنے والوں کی جگہ سے ٹھوڑی تک، یہ حصہ چہرہ کہلواتا ہے۔ سارے چہرے پر اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ پھیر لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ ایدیکم، میرا اللہ فرماتا اپنے ہاتھوں کو بھی دوبارہ پھر مٹی پر ہاتھ مارے جائیں گے، بدستور ان کو صاف کیا جائے گا۔ صاف کرنے
کرنے سے مراد جس طرح میں کہہ چکا ہوں جھاڑ لیا جائے گا، مٹی کا اثر ختم نہیں کیا جائے گا کہ کپڑے کے ساتھ صاف کریں، نہیں کر سکتا، مٹی لگی ہونی چاہیے، یا پھونک مار کر زائد مٹی کو اڑا لے گا، پھر الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر اس طرح رکھے گا، یہ شہادت کی انگلی چنگلیاں چیچی پر آئے گی اور یہ چیچی یہ چنگلیاں شہادت کی انگلی پہ آئے گی، یوں کر کے ہاتھ رکھیں گے اور اس کو اسی طرح کھینچتے ہوئے کونی تک لے جائیں گے، پھر ہاتھ کو گھما کر اس طرح کریں گے، یوں کرنے سے پورا بازو اور ہاتھ اس سب پر مسح ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو اسی طرح کر لیں گے، یہ تیمم مکمل ہو گیا۔ پاؤں کا مسح نہیں کیا جائے گا، سر کا مسح نہیں کیا جائے گا، صرف چہرے اور ہاتھوں کا، جس طرح میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو سے مسح کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے جملے قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کے امت پر امتیوں پر کس قدر کریم ہے۔ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم کو تنگی میں مبتلا فرمانا نہیں چاہتا کہ تمہیں حکم دے خام خواہ تم غسل ہی کرو، بیمار ہو تو میں کیا کروں، کرو غسل، نہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے، میرے نبی کریم کی امت پر اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ہے۔ فرماتا ہے میں تمہیں تنگ نہیں فرمانا چاہتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَلَٰكِن يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تم کو بہت اچھی طرح پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں فرمانا چاہتا۔ سبحان اللہ تعالیٰ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں تم کو عطا فرما دے۔ اسی لیے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حالت جنابت میں یعنی خاتون یا مرد جس کو غسل کی حاجت ہے ایک نماز سے زیادہ وقت نہ گزارے، اگر غسل کی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا پھر اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل نہیں ہوگی۔ جس گھر میں ایسی عورت یا مرد موجود ہے، وہ خواتین جن کو کئی دن تک نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے ایام مخصوص، ان کی کوئی بھی کسی طرح کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر غسل فوراً کر لیں، جتنی جلدی ہو سکے، ایک نماز کا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ نماز کا وقت ضائع ہو گیا پھر گناہ گار ہوگی۔ روزہ رکھا جا سکتا ہے اس حالت میں، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد غسل کر لیں، یہ نماز ادا کریں۔ اگر ایک نماز کا وقت گزر گیا پھر گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ لیتم نعمتہ علیکم، تاکہ وہ اپنی نعمتیں تم پر تمام فرمائے، لعلکم تشکرون، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، اپنے رب کا احسان مانو۔ کیا پتہ چلا؟ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آپ کو سکون ہے، صبح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سو کے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روح کو قبض فرمایا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی سو کے اٹھیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہاتھ منہ دھو لیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آئینہ دیکھیں، شیشہ دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں کہ چہرہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، اللہ کا شکر ادا کر لیں، یعنی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رب کائنات کے حضور ملتجی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔